بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا ہے اور پچھلے پروگرام میں 2081 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب ما یمحق الکذب والکتمان فی البیع، یعنی بیع میں جھوٹ بولنا اور عیب چھپانا برکت کو مٹا دیتا ہے، اس کا باب۔ حدیث نمبر 2082 ہے اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو بیع فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہوں، یا فرمایا حتیٰ کہ وہ متفرق ہو جائیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں تو ان کی بیع میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس کی وضاحت بھی ہمارے ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک خرید و فروخت کرنے والے متفرق نہ ہوں انہیں بیع ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا تو بالاختصار بس میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک جب کوئی ایجاب کرتا ہے، یعنی جو پہلے بولتا ہے خرید و فروخت میں، اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ چاہے میں آفر کر رہا ہوں، چاہے میں کسی سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ مثلا اگر میں آپ سے کہتا ہوں یا میرا فلیٹ خرید لو، یہ ایجاب ہوگا، یا میں کہتا ہوں آپ کا فلیٹ مجھے بیچ دو، ایجاب ہوگا۔ اب آپ جواب میں جو کہیں گے تو وہ قبول کہلائے گا۔ تو بعض یہ فقہ حنفی کی روشنی میں جب کوئی ایجاب کر لیتا ہے تو سامنے والے کو قبول کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیار قبول۔ اب اگر وہ ابھی قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور جو ایجاب کرنے والا ہے وہ منع کر دیتا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کے قبول کرنے سے پہلے اس کو اختیار ہے، تو اب وہ چاہے قبول کر لے، بیع نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ مجلس تبدیل ہو جائے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قبول کیا اور سامنے والا کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے ظاہر ہو کہ وہ ہمارے قول کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو بس یہ مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ وہ کھانا کھانے لگ جائے، وہ پانی پینے لگے، کسی سے دنیاوی باتیں کرنے لگے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، اگر یا پھر کھڑا ہو کے چل پڑے، تو یہ اس بات کی ایک طریقے سے ظاہری علامت ہوتی ہے کہ اس نے اس قول کو قبول نہیں کیا، تو پس یہ مجلس بدل گئی۔ اس کی وجہ سے بھی پہلے والا ایجاب ختم ہو جاتا۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس کو مثال سے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے میرا فلیٹ خریدنا ہے 50 لاکھ کا، وہ شخص مصروف ہو گیا، چلا گیا ادھر ادھر، اب اس کو فون آ گیا کہ یار وہ فلیٹ مجھے 52 لاکھ کا بیچ دو، تم بیچ رہے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن۔ اب وہ آتا ہے واپس اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈن، میں 50 میں خریدتا ہوں، تو آپ اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مجلس بدل گئی تھی تو میرا ایجاب آپ کے حق میں ختم ہو گیا تھا، میں نے کسی اور کو بیچ دیا، شرعی لحاظ سے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے ایجاب کیا اور اسی مجلس اور محفل میں، یعنی حالت بدلنے سے پہلے سامنے والے نے قبول کر لیا، تو دیکھیں بھی جسم متفرق نہیں ہوئے، لیکن ایجاب اور اس کے بعد قبول، ایجاب ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قبول ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ قول متفرق ہو گئے تو بس اب اس بیع کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں راضی نہ ہوں۔ یعنی اب مشتری یہ نہیں کہہ سکتا خریدنے والا کہ نہیں بھی میں نہیں لے رہا ہوں، قبول کر لیا اب لینا ہی پڑے گا، اور اسی طرح جو بیچنے والا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں تو مجھے زیادہ کی آفر ہو گئی، میں تمہیں نہیں بیچ رہا ہوں۔ اگرچہ کہہ دیتے ہیں لوگ، میں شرعی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گناہگار ہوں گے۔ جیسی ایجاب و قبول ہوتا ہے ایک دوسرے کے مال میں ان دونوں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، تو بس اب یہ اس کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرا راضی نہ ہو جائے۔ اور بعض مجتہدین نے اس سے جسم کا افتراق مراد لیا ہے کہ ایجاب و قبول ہو بھی گیا، جب تک اس مجلس میں ہے دونوں کو اختیار ہے کہ اپنے قول کو واپس لے لیں، لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور ضمناً میں نے عرض کیا تھا، میں نے آپ کو اور مزید عرض کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکومنٹیشن یا بیانہ اس کی کوئی مطلب شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے قانون اور عرف اور رواج کے مطابق ہے۔ پہلے دور میں ایجاب و قبول سے بس سودا ہو گیا، اس کے بعد کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے کون سا بیانہ دیا تھا تو اس لیے میں نے دوسرے کو بیچ دیا، یہ غلط ہوتا ہے۔ بیانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بیع کے پختہ ہونے کا، یہ ہمارے عرف میں ہے
اگر آپ شریعت کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو شریعت یہی کہتی ہے کہ جب زبان سے کہہ دیا تو بس یہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ دوسرا نبی کریم نے فرمایا اگر دونوں سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں تو ان کے بیع میں برکت ہوگی، یعنی جھوٹ نہ بولیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک گلاس بیچنا چاہتا ہوں تو میں کہوں یہ 25 روپے کا لیا ہے، میں کہوں میں نے 50 روپے کا لیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو مجھے ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر عیب ایسا ہے جس پر سامنے والا آسانی سے مطلع ہو سکتا ہے اور آپ نے برات کا اظہار کر دیا کہ بھئی میں اس سے بری ہوں، اس کے عیوب سے اچھی طرح دیکھو اور لے جاؤ، پھر میں اس کے عیب کا ذمہ دار نہیں، اور پھر آپ اس کو خرید لیتے ہیں تو آپ ہی ذمہ دار ہیں، یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ وہ لاکھ بیچارہ کوشش کرے اس پہ مطلع ہی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں برات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس عیب کو ظاہر کر کے بیچنا چاہیے، اگرچہ قیمت کم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بیوع میں بڑی برکت دیتا ہے جو سچ بول کے اپنی چیز بیچتے ہیں۔ اگرچہ ہماری عوام بھی ایسی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ ساسیں بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بہو سچ بولے اس کا تو کھٹیا کھڑی کر دیتی ہیں، اور اگر کوئی بہو جھوٹ بول کے نکل جائے اس کے دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ سچ بولنے والی کو سراہنا چاہیے، اگر اس نے کوئی نقصان بھی کر دیا وہ سچ بول رہی ہے تو اس کو کہیں کہ چلو بیٹا تم نے نقصان کیا لیکن سچ بولا ہے، ہمیں اس کی خوشی ہے۔ ایسے کوئی دکاندار، کوئی مکینک سچ بول رہا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یار آپ نے سچ بولا، ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم آپ سے اور سودا لیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو بیچارہ سچ بولے، چونکہ جھوٹ اتنا عام ہے ہم سمجھتے ہیں وہ اس میں بھی جھوٹا ہے، وہ قسمیں بھی کھائے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور بہرحال اس پہ میں کسی کو قصوروار تو نہیں کہوں گا، لیکن جب آپ نے، کیونکہ اتنے دھوکے کھائے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن جب آپ یہ دیکھیں کوئی واقعی ایماندار ہے، 2-3 دفعہ اس نے جو بولا ویسے ہی آپ کو ملا، تو پھر تو اس پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ جان بوجھ کر بدگمانیاں کریں گی تاکہ سامنے والا ڈر کر تھوڑی قیمت کم کر دے۔ ہمیں پتہ ہے تم بس غلط بیانی کر رہے ہوگے، ہم نے بہت مارکیٹ گھومی ہے، حالانکہ گھومی بالکل نہیں ہوگی، سیدھی گھر سے یہاں پر آئی ہیں، لیکن وہ سامنے والے کو روب میں لینے کے لیے اور 2, 5, 10 روپے کم کروا کے خود جھوٹ بول کر کم کروا کے سمجھتی ہیں بڑا کارنامہ کیا ہم نے۔ اب میدان معاشر میں اس 10 روپے بچانے کا جو لاکھوں کا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا وہ کیا ہے؟ تو یہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل، یعنی آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے 5 اور 10 روپے ہمارے نزدیک اتنے اہم ہیں کہ اس کے بدلے میں اگر جنت بھی ہاتھ سے جائے نا تو کوئی بات نہیں، 5 روپے بچنے چاہیے، 10 روپے بچنے چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچ بول کے سودا بیچیں، اللہ برکت دے گا۔ اس لیے سرکار نے آگے فرمایا کہ جھوٹ بولیں تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو بعض اگر کوئی بیچارہ سیلز مین سچ بول رہا ہو، یا کوئی گھر میں دکاندار ہے، دکان چلاتا ہے، وہ سچ بولے تو گھر والے مشورہ دیتے ہیں، آنر مشورہ دیتا ہے یہ تم سچ بول کے کبھی نہیں کما سکتے ہو، جھوٹ بولو، جھوٹ، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر سب شراب پینے لگیں تو کیا یہ دلیل بنے گی آپ کے شراب پینے کے جائز ہونے کے لیے؟ اگر سب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو جائیں تو کیا آپ اپنے گھر والوں کو کہو گے کہ بھئی آپ بھی زنا کریں کیونکہ سب کر رہے ہیں؟ یا آپ خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ جی مجھے زنا کرنا چاہیے کیونکہ سب کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ یہ میں نے اس لیے ذرا تھوڑی سی سخت مثالیں ہوتی ہیں، لیکن اس لیے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں یہ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر سب لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو انہی کی طرح نظر انداز کر کے اور غلط قسم کے معاملات کو اپنائیں۔ ہمیں بالکل صحیح رہنا چاہیے، اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا میرا تو بڑا مشاہدہ ہے، 30 سال سے، تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، تبلیغ دین کا میں کام کرتے ہوئے، اور بہت ہی عوامی آدمی ہوں اور لوگوں کے بہت قریب رہ کے مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سچ بولتے ہیں اور سچ کے ذریعے اپنا کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکات سے نوازتا ہے۔ شروع میں تو لوگ کچھ شک میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ شک اللہ تعالیٰ شک بھی رفع کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو صاف کر دیتا ہے اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مطلب اپنا خیال ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت دے گا، اور حلال کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ مطلب سوچنا چاہیے، عقل سے سوچنا چاہیے۔ حلال کمائیں گے تو اللہ برکت نہیں دے گا، کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ کیا اس کا حکم نہیں مان رہے؟ کیا اس کے نبی کے طریقے پہ نہیں چل رہے؟ تو پھر کیوں برکت روکے گا؟ اور اس کی مخالفت کریں، نفس و شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے حرام کمائیں تو اللہ بہت دے دے گا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اعتقاد کی کمزوری ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقتاً عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کامل مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔
اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، یعنی سود مرکب بڑھا چڑھا کر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 ہے۔ اسی کو باب کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب حدیث لائے ہیں 2083 نمبر حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، آیا حلال ذریعے سے لیا ہے یا حرام ذریعے سے لیا ہے۔ تو یہ غیبی خبر تھی، کیونکہ اس دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی خبر دے رہے ہیں، اور نبی کی غیبی خبر بالکل 100% یقینی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور آج آپ دیکھ ہی لیں، بالکل سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ جن کو بظاہر جو حرام سے یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ حرام سے نفرت کا اظہار کریں گے، کراہت کا اظہار کریں گے، کوئی حرام کما رہا ہوگا تو اس پہ طنز بھی کریں گے، لیکن جب خود موقع ملے گا تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ نوٹوں کی کڑکڑاہٹ، اس کی خوشبو، اس کی سمیل اور ان کی تعداد دیکھ کر اچھے اچھوں کے ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا مال و متاع جو حرام طریقے سے ہمارے پاس آئے گا، یہ تباہی لاتا ہے اپنے ساتھ، عزت نہیں لاتا۔ جو باپ حرام کماتا ہے، اس کی اولاد کے دل میں اس کی وہ عزت وقت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی جو حلال اور مشقت کے ساتھ کمانے والے باپ کی ہوگی۔ ایسے رشتہ دار جو جانتے ہیں کہ یہ رشوت خور ہے، وہ ملیں گے اچھی طریقے سے، فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں، جی دعوتیں ہیں، تحفے مل رہے ہیں، یہ وہ، لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اور ایسا شخص جب مرتا ہے تو اکثر میں نے دیکھا اس کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی کہ حرام کھاتا ہوا مرا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات تو پھر گرفت ہو جاتی ہے، اور یہ اعمال ہمارے لیے زوال عزت کا سبب بن جاتے ہیں کہ حرام پکڑا گیا، کیسز بن گئے، دیگر معاملات ہوئے، اور انسان اسی میں بعض اوقات جو ایک شریف قسم کا آدمی ہوتا ہے، یعنی شریف سے مراد میری یہ ہے کہ جو پوشیدہ طور پہ سب کر رہا ہو، جب وہ منکشف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال دنیا میں اگر گرفت نہیں بھی ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو آخرت میں ہوگی۔ پھر جو باپ اپنی اولاد کو رزق حرام کھلاتا ہے، اس کے بڑے اثرات گندے ہوتے ہیں۔ اولاد نافرمان نکلتی ہے، اور وہ اس کے اندر جو حرام پہنچا وہ خون کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، اولاد گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، بدتمیزیاں کرتی ہے، اور اسی طرح پھر گھر میں بیماریاں آتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اور کثیر سرمایہ ایسے ہی نکل جایا کرتا ہے۔ اس لیے مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رزق حلال کی طرف متوجہ ہو انسان، اور حلال ذرائع اختیار کرے، ہوس نہ رکھے، یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو میری قسمت میں لکھ دیا وہ نہ تو ایک روپیہ ایک پائی بلکہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ تو بس حلال ذریعہ اختیار کریں۔ اب جتنا آ رہا ہے اگر وہ آپ کو قلیل بھی لگ رہا ہے تو سمجھیں کہ یہی آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اور اگر آپ حرام کماتے ہیں، بظاہر کثیر آتا ہے، تو یہ آپ کے عمل سے نہیں، یہ تو اللہ نے آپ کی قسمت میں کثیر لکھا تھا، ذریعہ نہیں، ذریعہ آپ نے منتخب کیا ہے کہ حرام ذریعہ، یہ اللہ نے منتخب نہیں فرمایا معاذ اللہ، یہ ہم اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے ہیں، لیکن رزق پھر بھی اتنا ہی مل رہا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا انسان صبر کرے اور حلال ذریعے کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ حلال سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن صبر کون کرے، اور کون اللہ کے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں پر اعتماد کرے۔ ہمیں تو دنیا کی باتیں ہی سب سے اہم اور مضبوط دلیل محسوس ہوتی ہیں۔ اب حلال سے گزارا نہیں ہوتا بھائی، جو حلال کماتے ہیں بھوکے مرتے ہیں، جنہوں نے حلال کمایا ان کی کوئی ترقی نہیں ہوگی، حلال کمانے والا دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بس یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اور ہم اگر فرض کر لیں جس کو آپ دنیا کے دوڑ کہہ رہے ہیں، حرام کما کے بھی اس دوڑ میں آپ کے فائنل جیت جائیں گے؟ کتنا بھی کما لیں حرام، اس سے زیادہ کوئی نہ کوئی دنیا میں مالدار ہوگا، بلکہ لاکھوں آپ سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ تو یہ ہوس ہوتی ہے ہماری، اور پتہ نہیں ہم شاید اپنے اندر کی کوئی پیاس ہوتی ہے، کوئی طلب ہوتی ہے، اس تشنگی کو مٹانا چاہتے ہیں کہ اتنا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، لیکن آپ غور کریں گے آپ سے بڑھ کر بہت سوں کا ہوگا،
اور جو یہ اگر حرام طریقے سے آپ نے کمایا تھا اس کا وبال آپ کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اولاد اس پر عیش کر رہی ہوگی، سمجھنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو آکل ربا و شاہدہ و کاتبہ، سود کھانے والے، سود پر گواہی دینے والے اور سود کو لکھنے والے کی سزا کا بیان۔ اس پہ حدیث پاک ہے 2084، باب وہ قائم کیا ہے، اور حدیث بہرحال یہ لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھا، پھر آپ نے خمر یعنی انگور کی شراب کی تجارت کو حرام کر دیا۔ تو ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں انگور کی شراب بنانا بھی گناہ ہے اور بیچنا بھی گناہ ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے بھائی بہن ہمیں باہر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری سپر مارکیٹ ہے، اگر شراب نہ رکھیں تو پرابلم ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ تو ان کے لیے ہمارا یہی مشورہ ہوگا کہ آپ کسی ایک کاؤنٹر چھوٹا سا غیر مسلم کو دے دیں، وہ اس کو بیچے اور اس کا کرایہ آپ لے سکتے ہیں، کرایہ لینے میں مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بیچتا رہے، آپ اپنا کاروبار اس سے تھوڑا علیحدہ ہی رکھیں۔ 2085 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، وہ مجھے ایک مقدس زمین، فقہاء علماء نے فرمایا بیت المقدس تھی، کی طرف لے گئے، پھر ہم چلتے رہے حتیٰ کہ ہم خون کے ایک دریا پر آئے، یعنی خونی دریا تھا، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور دریا کے وسط میں بھی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، جو آدمی کنارے پر تھا اس کے سامنے پتھر تھے، پس جو آدمی دریا کے وسط میں تھا وہ آگے بڑھا، تو جب اس نے دریا سے نکلنے کا ارادہ کیا تو کنارے پر موجود شخص نے اس کے منہ پر پتھر کھینچ کے مارا، یعنی زور سے پتھر مارا، پھر اس کو اسی جگہ لوٹا دیا۔ پھر ہر بار جب بھی دریا سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو یہ شخص اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا اور اس کو اسی جگہ لوٹا دیتا جہاں وہ تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کو آپ نے خون کے دریا میں دیکھا وہ سود خور تھا، یعنی سود کھانے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا وبال ہے سود کھانے کا، اور اسی طرح سود کھلانے والے کا، کہ اللہ کے نبی نے دونوں پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر بھی اور سود لینے والے پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے۔ تو آج کل ہمارے موجودہ دور میں کئی اس کی صورتیں موجود ہیں، سود کھایا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سود کھا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ میں ایک مخصوص مقدار میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو بینک آپ کو بینیفٹ دیتا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے پرچیزنگ کر لیں، فلاں جگہ پر آپ کھانا کھا لیں تو آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یاد رکھیں چونکہ آپ نے جو بینک میں رکھوایا ہے وہ قرضہ ہے، اور قرضے پہ بینیفٹ سود ہوتا ہے، لہٰذا یہ سود ہے۔ اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔